ابو سر آپ کے خیال میں کانفیڈنس ملے گا الیکشن کمیشن کو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیں آرٹیکل جو 220 ہے آپ کے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ جو ملک کی جتنی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں دے ول کم ان ایڈ آف دا الیکشن کمیشن جب بھی الیکشن ہوگا. تو وہ تو ایگزیکٹو اتھارٹیز میں آپ کی منسٹری آف ڈیفینس کے اندر پھر آپ کی یہ آرم فورسز بھی آتی ہیں، تو بالکل ان کو اسسٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی مین پاور میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو ایک اچھی بات ہے یہ. لیکن جہاں تک جو آئی جی پنجاب ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کس طرح کہہ دی ہے. مے بی اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 17,000 کی فورس ہے، ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. میرے خیال سے وہ ان کے شاید 10 سے 11,000 لوگ نا وہ نامینیشن پیپرز چھیننے میں بزی ہیں، تو اس لیے اویلیبل نہیں ہیں، تو اس وجہ سے شاید وہ فورس کم پڑ گئی ہے. تو چلے اچھی بات ہے، ان کو کہیں اور سے فورس مل جائے گی تو وہ الیکشنز کنڈکٹ کر سکیں گے. تو میرے خیال سے کہ پرائورٹیز اپنی چینج کر لیں وہ، تو ان کو یہیں سے فورس مل سکتی تھی. اور جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے بالکل، لیکن ساتھ اس کی جو مین ڈیوٹی ہے آرٹیکل 218 میں، دیٹ از فری اینڈ فیئر الیکشن، جس کی لیجیٹیمیسی بھی ہو اور کی لیگیلٹی بھی ہو. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہماری پروونشل الیکشن کمیشن خود لکھ رہی ہے آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کو کہ دیر از ٹو مچ انٹرفیئرنس بائی دا پنجاب پولیس ان دا الیکشن پروسیس. اب یہ الیکشن کمیشن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں دے رہا. اور اس کی کوئی دیکھیں یہ پرزمپشنز پہ یا ازمپشنز پہ نہیں ہے، اس کی کوجنٹ ریزنز بھی ہیں بیکڈ بائی ایویڈنس. آپ نے ویڈیوز دیکھ لی سارا کچھ، لیکن اب جب اسکروٹنی کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے تو میں خود بھی کچھ ایک جگہ گیا ہوں آج، بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل وہاں پہ دیکھیں دو ایس ایچ اوز اپوائنٹڈ ہیں وہاں پہ، پولیس کی نفری ہے 15 سے 20 لوگ، اور وہ کام کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا آر او نے کرنا ہے. فار انسٹنس ویریفیکیشن آف دا پرپوزرز اور سیکنڈرز، وہ پولیس کا ایس ایچ او کر رہے ہیں ویریفائی، ان کو اس کا کام ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر دینا. لیکن وہ الیکشن کمیشن کے جو فنکشنز ہیں اس کو ریزرو کر کے پولیس وہاں پہ ایکٹ کر رہی ہے، اور ان کو کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں. اندر آر او صاحب کو میسج بھجوائیں تو وہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، میں باہر نہیں آ سکتا، اندر آ سکتے ہو تو میں وہاں پہ کر لوں گا. لیکن اندر پرپوزر اور سیکنڈرز کو پولیس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد جیسے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں 10-12 لوگوں میں سے، تو ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے. اب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، حافظ فرد صاحب ہے، ڈیفینس سے کینڈیڈیٹ ہے PP 157 سے، ان کو آرڈر بھی لے کے دے دیا گیا ہائی کورٹ سے کہ پولیس انٹرفیئر نہ کرے. لیکن پولیس کی تقریباً 40 سے 50 لوگوں کی نفری تھی کہ اس شخص کا نامینیشن پیپر کی اسکروٹنی ہم نے نہیں ہونے دینی. وہ گارڈن ٹاؤن میں آفس کے باہر کھڑی رہی، پرپوزر سیکنڈرز کو اٹھانا ہی اٹھانا ہے. تو وہ خیر دیکھیں پاکستان بڑا ماشاءاللہ سے کریٹیو لوگوں سے بنا ہوا ہے، یہاں پہ بڑے سائنسدان قسم کے لوگ ہیں. تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ صبح 7:30-8 بجے جو پرپوزر اور سیکنڈرز تھے وہ خاکروبوں کے حلیے میں چلے گئے اور وہاں سے جا کے اپنی اسکروٹنی کروا کے آ گئے. پنجاب پولیس پھر وہاں پہ سوچتی رہی کہ یہ ہوا کیا. تو یہ پھر ماشاءاللہ ہمارا ملک آپ کو پتہ ہے بڑے کریٹیو لوگ ہیں، تو ہر بیماری کا علاج بتا دیا آئندہ یہ استعمال نہیں ہو سکے. سارے بیچارے زد میں آ جائیں گے جو ویسے وہاں کام کرنے والے ہوں گے، سبھی پہ شک ہوگا. دیکھیں اب وہ پولیس کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ اچھا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو اب نئی اسٹریٹجی ہے کہ جو ڈسکلوز نہیں ہوگی، اور جب ہو جائے گی پھر پتہ لگے گا. کیوں بریکس لگ گئیں اس کیس کو جس میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ان کو قرب الیکشن میں سزا دے دی جائے گی فور اے لانگ پیریڈ؟ دیکھیں یہ پہلے تو سائفر کیس کا جو آدھا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا وہ سپریم کورٹ کی بیل ہیئرنگ میں ہو گیا تھا. اس میں ایک چیز بڑی کنکلوزیو آئی تھی کہ سو فار ایسی کوئی ایویڈنس آن ریکارڈ نہیں آئے گی جس سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا offense بنتا ہو، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. پھر اس کے بعد وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا، وہ کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرن شوق بھی سی، جو باقی جو چیزیں رہ گئی تھیں پروسیجر کے اندر جو غلطیاں کی اور بلنڈرز مارے پروسیکیوٹرز نے FIA کے، اور اس کے ساتھ جیل اتھارٹیز اور جج صاحب نے بھی، تو وہ پھر ساری چیزیں جب ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پھر میاں گل اورنگزیب جیسا اسٹرانگ ہیڈڈ اور بڑا بولڈ قسم کا جج بیٹھا ہو اور جس کو قانون کی بھی بہت سمجھ ہو، تو پھر ایسے ہی چیزوں کا جب ریویو ہوتا ہے تو ججز اس کا پھر یہی حال کرتے ہیں جو سائفر کیس کا ہو رہا ہے. جب آپ پروسیجر بائی پاس کرتے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو سزا دینی ہے بائی ہک اور کروک، لا کے سارے سیف گارڈز کو بائی پاس کر کے، تو پھر جب جوڈیشری اس کو ریویو کرتی ہے اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتی ہے تو ان کو پھر اسٹرائک ڈاؤن ہی کیا جاتا ہے یا اسٹے کیا جاتا ہے. تو یہ سائفر کیس
ویسے تو فینس بھی نہیں بنتا, لیکن اگر اس پہ کنوکشن بھی کرنی ہے تو یہ پھر جو سیف گارڈز ہوتے ہیں ریویو کے, کرمنل ریویژنس فائل کرتے ہیں ہائی کورٹس میں, اور ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کرتی رہیں گی. ابھی دیکھیں یہ پھر یہ شروع سے ہوگا, میری اپنی ریڈنگ یہ ہے. یہ سارا کچھ جو ہوا یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, ابھی تک پروسیڈنگز جو یہ قلعدم بھی ہو سکتا ہے ٹرائل کے کوئی عدالت. ابھی تو یہ اسٹے ہوا ہے نا, جب فائنل ججمنٹ آئے گی جیسے پہلے ہوا, دیر از اے گریٹ چانس پرابیبلٹی کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی پروسیڈنگس. تو یہ ایسی ایک وہ راؤنڈ دا سرکل یو ول کیپ آن موونگ اگین اینڈ اگین, وہیں اسکوائر ون پہ آ جائیں گے. تو اس وجہ سے دیکھیں کیسز وہ بنائیں جن میں آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہو اور میرٹ پہ بنتے ہوں. جب اس طرح کے کیسز آپ بناتے ہیں تو ان کا سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی ہو. اچھا, بادی نظر میں کاز لسٹ جو منسوخ ہوئی اچانک, آج کہا جا رہا تھا کہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اور توہین عدالت والا کیس, کوئی پریشر لگ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ پہ؟ نہیں دیکھیں پریشر تو مجھے نہیں پتا. 2 ججز تھے وہاں پہ, اکارڈنگ ٹو دیم ون از ناٹ ویل, تو پھر وہ بینچ کین ناٹ آپریٹ. لیکن وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے. کل سپریم کورٹ اس میں بیٹھ جائے یا نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی بیٹھ سکتی ہے بیٹھنے کو سپریم کورٹ رولز کے مطابق, ایون سنڈے کو بھی بیٹھ سکتی ہے. سپریم کورٹ پابند نہیں ہوتی. لیکن ہاں سپریم کورٹ کے اس میں میری نظر میں رول پلے کرنا پڑے گا. جو جس طرح کے بلنڈرز ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے, اٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ہولڈ دا ایگزیکٹو اکاؤنٹیبل, اور ان سے آئی جی پولیس کی انٹرفیئرنس بند ان سے نہیں ہو پا رہی. تو ظاہری بات ہے جب یہ سب ہوتا ہے تو وین یو ہیو اے رانگ ان فرنٹ آف یو, تو دیر از اے ریمیڈی بفور دا جوڈیشری, تو آپ کو جانا ہی جانا ہے. اچھا, نیب ترمیم کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں اب قابل سماعت ہو گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ملٹری کورٹ کے حوالے؟ جی بالکل, وہ تو قابل سماعت ہو جائے گی. اور اس پہ میرا خیال سے ویسے میری اپنی ریڈنگ یہ ہے, ججز جو اس میں جس طرح میں نے فرسٹ ہیئرنگ پہ دیکھا تھا, میرے خیال سے یہ شاید اس کو سیٹ اسائڈ کر دے سپریم کورٹ. جو بندیال صاحب کی ججمنٹ تھی نیب ترامیم پہ, مجھے لگ رہا ہے, یو نیور نو, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ویو پوائنٹ ان کی باتوں سے اور جس طرح کی ان کی لنکیج ہے ان ججز کی, دے بلیو کہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے اس کو سپریم ہوتا ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ ججز ہوتے ہیں. تو میرے بھی دیر از اے چانس.